أشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ سورہ فاتحہ اور کے بنیادی مضامین کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کا افتتاح فرماتے ہوئے بندہ مومن کو ایک خصوصی تحفہ عطا فرمایا ہے، ایک عظیم دعا عطا فرمائی، اور اتنی خوبصورت دعا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توصیف بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا خوبصورت پہلو، قیامت کے دن کے مالک ہونے کی شاندار اور زبردست بات، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور استعانت کا خوبصورت فلسفہ اور راہ ہدایت، سیدھی راہ کیا ہے، اس کا تصور، کون لوگ ہیں وہ جو سیدھی راہ پر ہیں، ان کا تعارف، اور کون لوگ ہیں وہ کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اور وہ گمراہی کے راستوں پر موجود رہتے ہیں۔ تو پہلا اور خوبصورت تصور جو سورہ فاتحہ سے اخذ ہو رہا ہے کہ یہاں آپ غور سے جب ان مضامین کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو خوبصورت ترین راستوں کو واضح کیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو منعم انعام یافتہ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہیں۔ تو چند لائنز ہیں، 7 آیتیں ہیں، مگر اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے سمندروں کے سمندر اس کے اندر مجتمع ہمیں نظر، اور ہدایت کو آشکار کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی یہاں پر واضح کر دیا گیا، اور ان لوگوں کا بھی ساتھ تذکرہ کر دیا گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی جن پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جن پر غصہ ہوتے ہیں، اور جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جو دال بنے ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہوئے ہیں، راستہ کھوئے ہوئے ہیں، راستہ گم کیے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خوبصورت روایت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں کہ آقا مولا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، فرمایا کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔
اور اس کی خوبصورت ریفلیکشن جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہمیں نظر آتی ہے، انتہائی خوبصورت ترین انداز میں۔ میں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، میری بات کرتا ہے۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، میری بات کرتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب یہاں آ کر میری بات بھی کرتا ہے بندہ اور اپنی بات بھی کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں یہاں کس طرح خوبصورت پہلو واضح ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بندہ عرض کر رہا ہے اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو عبادت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ ایک پہلو ہے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہی بندہ یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی بات کر رہا ہوں، مولا میں تیری عبادت کر رہا ہوں، صرف اور صرف تیری بندگی کر رہا ہوں، تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اب اس میں دوسرا بندے کا پہلو، اور پھر اس سے آگے جتنے کلمات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں تک جو یہ معاملہ ہے یہ بندے کا معاملہ، گویا سورہ فاتحہ اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف میں ہے، توصیف میں ہے، حمد میں ہے، ثنا میں ہے، اس کے تعارف میں ہے، اس کی شان رحمانیت اور رحیمیت کے اظہار میں ہے، اور ساتھ ہی کہ بندہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد چاہتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پھر بندے کا بندگی کا پہلو ہے، اس میں سب سے پہلے وہ اعتراف کرتا ہے اس بات کا کہ باری تعالیٰ میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سامنے جھکتا ہوں، تیری بارگاہ میں آتا ہوں، میرا قیام کرنا، میرا رکوع کرنا، میرے سجود یہ خالصتاً تیرے لیے، اور تجھ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے، مجھے سیدھی راہ بتا دے، مجھے سیدھی راہ پر چلا دے۔ کتنا خوبصورت پہلو ہے۔ اب یہ والا حصہ یہ بندے کا حصہ ہے، ان لوگوں کے راہ پر چلا دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن سے تو غصے ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو بندے نے مانگا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ بندے کا حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ دو چیزیں، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہذہ بینی و بین عبدی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات اس نے کی ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ اب دیکھیں تقسیم ہو رہی ہے یہاں پر، اور جب یہ ولدالین پر پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فہذہ لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے۔ اب میرا بندہ جو سوال مجھ سے کرتا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے، میں اپنے بندے کو وہ عطا کر دیتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں مضامین اپنی جگہ پر ہیں، مفاہیم اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بندے کے اندر ایک تبدیلی بپا ہوتی ہے، ایک تغیر بپا ہوتا ہے، ایک اسپرچل وے کھلتی ہے، ایک روحانی سفر کے اندر
وہ داخل ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست اس کی مدد فرماتا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یقین کی کمی، ایمان کیونکہ کمزور ہے نا، اس لیے وہ یقین کا پہلو نہیں پیدا ہوتا کہ اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ میرے اور میرے رب کے درمیان۔ کتنا خوبصورت پہلو ہے اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ جب میں یہاں پہنچتا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس بندے کو وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو بندہ مانگ رہا ہو، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مانگنے کی جگہ کون سی۔ نماز تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا خوبصورت ترین اظہار ہے، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا اظہار ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا اظہار ہے۔ وہیں دعا کی قبولیت کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے گام گام، چپے چپے، مرحلے مرحلے پہ ایسے مقامات نماز میں موجود ہیں کہ جہاں بندہ اپنے رب سے جب مخاطب ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، دست دعا دراز کرتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی لمحے اسے عطاؤں پر عطا کرتا 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 چلا جاتا۔ اب یہاں جو سب سے بڑی چیز مانگی ہے بندے نے، کہ بندے نے یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ گویا جب جھکنا تیری بارگاہ میں ہے، سجدہ تجھے کرنا ہے، رکوع تیرے لیے ہے، تیری بارگاہ میں قیام کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں، تسبیح کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، توصیف کرتا ہوں، تجھ سے والہانہ محبت کا اظہار کرتا ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ جنہیں چاہا جاتا ہے پھر مدد بھی ان سے لی جاتی ہے۔ پھر جب بندہ خالق کے کون و مکان کو چاہ رہا ہو، خالق کے کون و مکان سے مدد مانگ رہا ہو، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں مولا سے مدد مانگ رہا ہوں اور مولا کی مدد میرے لیے اتر آئی ہے، یہ یقین کا وہ پہلو ہے کہ جب بندے کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے احوال بدلتے ہیں، ظاہر بدلتا ہے، باطن بدلتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، فکر بدلتی ہے، پھر اس کا عمل بدلتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پوری زندگانی بدلتی، کتاب حیات کا صفحہ صفحہ پلٹتا چلا جاتا ہے اور رخ اس کا مولا کی طرف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے فوراً بعد پہلی مدد کیا اس نے مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً اس کو مدد عطا کی، فوراً اس کی پکار کا جواب دیا، فوراً اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور ساتھ میں یہ لائن عطا فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ جنہیں تو نے نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ وہ ایسا نہیں کہ آپ مخلوق کو چھوڑ کر آپ براہ راست آگے بڑھیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد چاہیے تو اس طرح سے اللہ سے مدد لو جس طرح سے وہ تمہاری مدد فرماتا ہے، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی مدد فرما رہا ہے، اپنی خواہش سے نہیں، اپنے من سے نہیں، اپنے تصورات سے نہیں، اپنے نظریات سے نہیں، وہ اپنی لمیٹڈ سوچ اس کو سائڈ پہ رکھ دے، ناک کی نوک تک جو بندہ دیکھتا ہے اسے سائڈ پہ رکھ دے، دائرے میں جو رہنا پسند کرتا ہے اسے دائرے سے نکالا جا رہا ہے، پکار رب العالمین کو رہا ہے اور پھر دائرے میں سوچتا ہے۔
نہیں. دیکھیں پوری اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کا ساتھ ذکر فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. ابھی یہ کون لوگ؟ اس کا خوبصورت ذکر اس کے میں دو حوالے قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بہت سے ابہام وہ ختم ہوں، بہت سی تشکیک جو انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، اور ہمیں پتہ چلے کہ صراط مستقیم پر کون ہے. سب سے پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، اسے رول ماڈل کے طور پر یہاں سامنے لایا جا رہا ہے. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، اور پھر وہیں پر اللہ کی مخلوق کی بات ہے. یہ جو ہمارے تصورات ہیں نا کہ روکھے پھیکے خشک قسم کے تصورات عبادت ہیں، اسی کی وجہ سے معاشرے پر وہ اثرات مرتب نہیں ہو. وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر یقین کی دولت بھر رہے ہیں، ایمان کی طاقت عطا فرما رہے ہیں، انسان اگر اس ڈگر پر آ جائے تو ایک ہی وقت میں رب سے بھی اس کا رابطہ مضبوط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کا رابطہ مضبوط ہے، اور اللہ کی مخلوق سے بھی اس کا رابطہ بڑا گہرا اور بڑا مضبوط رہتا ہے. اب پہلا نقطہ جو یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم پر کون؟ بندے نے عرض کی کہ مولا میری مدد فرما، مجھے سیدھی راہ دکھا، مجھے سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. تو قرآن نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم. یاسین والقرآن الحکیم، اس حکمت سے لبریز قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی تو صراط مستقیم پر ہیں. گویا اب جب بندے نے یوں عرض کیا اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھی راہ دکھا، اور پھر کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا. تو سب سے اونچا انعام کس پر ہوا مخلوق میں سے؟ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے عظیم نعمت کسے ملی؟ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھیں سب سے بڑی جو نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے اونچی نعمت وہ نعمت نبوت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف نبوت سے نوازے گئے، رسالت سے نوازے گئے، بلکہ تاج ختم نبوت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر سجا دیا گیا. اس لیے ہی تو فرمایا کہ آپ ہی تو میرے محبوب تاج ختم نبوت کے ساتھ سیدھی راہ پر ہیں، جو آپ کی ڈگر پر آ گیا، جو آپ کے قدموں میں آ گیا، جو آپ کے راستے پر آ گیا، جس نے آپ کی تعلیمات کو اپنا لیا، جس نے آپ کی سیرت کو اپنا لیا، تو وہ سیدھی راہ پر ہے، وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے، وہ پرائز ہولڈر جو لوگ ہیں ان میں شامل ہو جائے. ایک نقطہ یہاں یہ واضح کر دیا. دوسرا یہ کہ اللہ بندوں کو انعام یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو ٹاپ پر دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جب بھی آپ کسی بھی کلاس میں انٹر ہوں، جب کسی آپ شعبے کو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو جوائن کریں، کوشش کریں کہ اس کی پیک پر پہنچیں، اپنی ریسرچ کے ساتھ، اپنی تحقیق کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ جو ٹاپ پر پڑا ہوا انعام ہے وہ آپ اٹھا لیں. ٹرافی آپ کی ہونی چاہیے، پرائز آپ کا ہونا چاہیے.
اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں ریسرچ کی طرف اشارہ ہے، تحقیق کی طرف اشارہ ہے، آپ کی ذہانت اور فطانت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو عطا کی ہوئی، اس کی طرف اشارہ ہے، اس کا آئی کیو لیول بڑھایا جا رہا ہے، اوپر اٹھایا جا رہا ہے، اسے بڑی اعلیٰ منزل کی طرف لایا جا رہا ہے۔ سرسری نہ ہو کہ آپ اس لیے کسی شعبے میں نہ جائیں کہ ہم نے جاب کرنی، اس لیے نہ جائیں کہ مال و متاع چاہیے، عہدہ چاہیے، مرتبہ چاہیے، آپ اس لیے نہیں، آپ نے جاب کرنی ہے، نوکری چاہیے، اس لیے نہیں، یہ تو لمیٹڈ سی چیزیں، یہ تو محدود سی چیزیں، اگرچہ یہ بھی جائز ہے، مگر کہا کہ انعام یافتہ، تو پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ خود اس انعام کو بندہ اٹھا لے، انعام یافتہ ہو جائے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں، لوگ اسے فالو کریں، لوگ اس کے راستے کو اپنائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ ریسرچ میں، تحقیق میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے، اور انعام پانے کے بعد انعام یافتہ رہے گا کیسے؟ کہ جب وہ پازیٹیو ڈگر پر رہے گا، ریسرچ اس کی، تحقیق اس کی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کی اپروچ وہ پازیٹیو ہوگی، انسانیت کی خدمت کرنے والی ہوگی، بیماریوں کے تدارک کے لیے آگے بڑھے گا، دنیا کی ترقی کے لیے آگے نکلے گا۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی پر سارا اس کا جو کام ہے وہ پازیٹیو سینس میں آگے ہو، پازیٹیو وے میں آگے ہو۔ یہ بڑا خوبصورت اور باریک سا نقطہ یہاں موجود ہے، اسے اگر آپ غور سے دیکھیں اور بالعموم اسے آپ دیکھیں، تو جب اسے آپ تھوڑا سا پھیلائیں گے اس بات کو، آپ دیکھیں گے کہ بالکل یہ واضح طور پر یہ میسج آ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ تو آپ پہلے نمبر پر انعام لینے والے بنے اور اس مقام پر کھڑے ہو جائیں ریسرچ میں، تحقیق میں، جو آپ کو ٹاپ پر کھڑا کر دے، لیکن اس کے ساتھ پازیٹیوٹی، پھر دنیا آپ کے پیچھے چلے، آپ کسی کے نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، دنیا کو کوئی منفی چیز دے کر نہ جائے، نیگیٹو چیز دے کر نہ جائے، آپ انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوں، انسانیت کو دینے والے ہوں، اور سب سے پہلے تو آپ پورا ایک راستہ اسے دے رہے ہیں۔ اب یہاں دوسرا زاویہ جب دینی نقطہ نظر سے دیکھیں گے، ایمان کی کیفیات کے ساتھ دیکھیں گے، تو صراط الذین انعمت علیہم میں بڑی ہی وسعت رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے سورہ نساء میں وہاں ایک نقطہ کھولا بڑا خوبصورت، کیوں کہ پہلے یہ یہاں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں بڑا لطف ہے، الذین میں، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ، یہ آیا ہوا اللہ کے پاس ہے۔ ذرا چشم تصور میں سوچیں نا، ایک بندہ ہے کہ وہ حالت نماز میں ہے، ذرا دیکھیں کیسے مؤدب کھڑا ہے، اس کا قیام دیکھیں کیسے مؤدب ہے، اس کا رکوع دیکھیں کیسے مؤدب ہے، اس کے سجود دیکھیں کیسے مؤدب ہے، قیام میں کھڑے ہو کر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، رکوع میں، سجود میں، اور نماز میں کھڑے ہو کر وہ رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ذرا سوچیں، اس سے بڑی بھی کوئی اور سیدھی راہ ہوگی کہ مسجد آیا ہوا ہے، مصلی پر موجود ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، اب نماز میں اسے کہا جا رہا ہے اے بندے، ہے ان لوگوں کا راہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ گویا سلام پھیرنے کے بعد، نماز میں سے باہر آنے کے بعد، اللہ کی بندگی کرنے کے بعد بندوں کو بھول نہیں جانا،
کتنا بڑا میسج، یہاں سے تو ابھی شروعات ہو رہی ہیں، قرآن مجید کی شروعات ہو رہی ہیں، قرآن کا گیٹ بھی ابھی کھل رہا ہے، اور آیا وہ بندہ اللہ کے پاس کھڑا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس اسے اپنے بندوں کے پاس بھیج رہا ہے، اپنے بندوں کے پاس، اپنے بندوں کے پاس، بندوں کے پاس نہیں بھیج رہا، اپنے بندوں کے پاس۔ کون بندے؟ نعمتوں والے۔ کون بندے؟ انعام والے۔ ٹاپ آف لسٹ پر اپنے محبوب کو رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرما کر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم۔ اب اسے سورہ نساء کی ایک آیت سے جوڑتے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اب دیکھیں، چونکہ مرکز و محور اپنے محبوب کو رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بارے میں بتا دیا، کھول کھول کر بتا دیا، واشگاف الفاظ میں بتا دیا کہ یہ میرے محبوب ہیں کہ جو صراط مستقیم پر ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک مع الذین، پس یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں، چار قسم کے لوگ کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل فرمایا، خصوصی کرم فرمایا، خصوصی انعام فرمایا، اور خصوصی نعمتیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں۔ اب پہلا نقطہ یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور اسی صورت میں سورہ نساء ہی میں بڑے خوبصورت اور آسن انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی، بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اب یہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی واضح ہو گئی کہ کس کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی بات۔ دوسری کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی یہ ان کا ساتھ ہے، مع الذین، انبیاء میں سے، رسولوں میں سے، اب یہ ان کا پہلے ذکر کرتے، پھر صدیقین، سچ بولنے والے، ان کا ذکر، پھر شہداء، جان دینے والے، ان کا ذکر، پھر صالحین، اولیاء کا ذکر، چار لوگ، ان کی میت ملنی ہے، اور نتیجہ بھی نکالا ہے کیا، یہ فرما کر وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، ان کا ساتھ، ان کی سنگت، ان کی رفاقت اتنی ہی خوبصورت ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے سے معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی نبی بن سکتا ہے، یہ بالکل دھوکہ ہے، یہ مغالطہ ہے، جیسے بعض قادیانی حضرات اس آیت سے غلط اس کی تعبیر اور اس کی تشریح کرتے ہیں، یہ بالکل کیٹاگوریکلی آپ دیکھیں اس کی نفی ہو رہی ہے، اسے پھر ذرا دیکھیں، من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک مع الذین، پس یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا، نعمتیں اتاری۔ کون لوگ ہیں وہ؟ من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، سچ بولنے والے،
والشہداء جان دینے والے، صالحین اولیاء اللہ، نیک کام کرنے والے، صالح ڈگر پر چلنے والے، ان کا کتنا ساتھ، ان کی سنگت، ان کی رفاقت کتنی ہی سونی ہے، کتنی ہی خوبصورت ہے، کتنی ہی پیاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کے خصوصی کرم، خصوصی فضل ہیں، خصوصی انعام ہیں، خصوصی نعمتیں ہیں۔ فرسٹ آف آل انبیاء کرام، ان کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو۔ تو جو لوگ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تو ان انبیاء کی جو نعمتیں ہیں، انہیں جو انعامات ملے ہوئے ہیں، وہ جو بھی اس ڈگر پر چلیں گے، جو رسول اللہ کے قدموں میں آئیں گے، تو وہاں سے فیوزات و برکات انہیں ملنا شروع ہو جائیں۔ فرسٹ آف آل، پھر اس کے بعد پھر کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے سچ کو اپنایا، صدق کو اپنایا، سچائی ان میں رچی بسی تھی۔ اب دیکھیں یہ ایسے نہیں ہے کہ صراط مستقیم پر رہنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، عام لوگوں کا راستہ یہ تھوڑی ہے۔ ان لوگوں کا راستہ ہے کون؟ من النبیین والصدیقین، جو لوگ ہمہ وقت سچ بولتے رہے، صدق بالقول، صدق باللسان، دیکھیں جن کی زبان پر سچائی جمی رہی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں صدق بالعمل، صدق بالفعل، جن کے عمل میں، ان کے سانچے میں سچ اترا رہا۔ اور صدق بالقلب، صدق بالجنان، جن کا من سچائی پر ڈٹا رہا، جمع رہا۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے چنا ہے، تو یہ لوگ ان کی سنگت میں آ جائیں گے، ان کی صحبت میں آ جائیں گے۔ وہ جو بارش ان پر برس رہی ہوگی، ان کے چھینٹیں ان پر بھی گریں، اس ماحول سے یہ بھی لطف اندوز ہونے لگ جائیں گے۔ پھر فرمایا والشہداء، وہ لوگ جو جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دین کے لیے نکلتے، گویا ان کی روح یہ کہہ رہی ہوتی ہے، جان دی ہوئی تو اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے کر بھی اس کی روح پکار رہی ہوتی ہے، مولا یہ جان تو دے دی ہے مگر ابھی بھی حق ادا نہیں ہو، حق ادا نہیں۔ اور پھر وہ صالحین، جو نیکی کی راہ پر چلے، بھلائی کی راہ پر چلے، جو انسانیت کی خدمت کی راہ پر چلے، لوگوں کی مدد کی راہ پر چلے، خیر خواہی کی راہ پر چلے، جو رشتہ داروں کے خیر خواہ ہیں، جو دوستوں کے خیر خواہ ہیں، جو معاشرے کے خیر خواہ ہیں، جو امن کے خیر خواہ ہیں، جو آتشی کے خیر خواہ ہیں، جو اس دنیا کے خیر خواہ ہیں، اور جو دنیا کی خیر خواہی تک محدود نہیں بلکہ آخرت کے بھی خیر خواہ ہیں، جو جہنم سے بچانے والے لوگ، ان کی سنگت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ان لوگوں کی راہ نہ جن سے تو غصے ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں بہت سارے پہلو جامع ترمذی کی روایت کے مطابق اور دیگر بہت سارے آثار اور روایات کی بتاتی ہیں کہ یہاں پر یہودی اور عیسائی مراد، ایک بڑا پیغام اس میں موجود ہے کہ یہود اور نصارہ کی ڈگر پر نہ چلنا۔ اب ان میں بنیادی مسائل کیا تھے؟ تو ان میں بنیادی مسائل یہ تھے، حق دیکھ کر حق کو نہ ماننا، حق کو پا لیتے تھے مگر اسے چھپاتے تھے، حق کو بیچ ڈالتے تھے،
اب یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو ڈگر ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ غصے ہوئے، جن سے اللہ ناراض ہوئے، اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی سرشست میں یہ چیزیں موجود، اللہ ماشاء اللہ، پانچوں انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی، سب لوگوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ اوور آل کوئی چیز جب کسی قوم کی پہچان بن جاتی ہے، پھر اس قوم کو ان امور اور اعمال کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ آج دیکھنے کا مقام یہ ہے کہ ان باتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود سے ناراض ہوئے، ان پر غصے ہوئے، عیسائیوں ان پر ناراضگی کا اظہار کیا، کیا وہ آج ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے؟ اگر ہیں تو کیا اسے ہمیں اپنی ذات سے نکالنا نہیں چاہیے؟ یہ بڑا کھلا میسج ہے اور شروع میں ہی دے دیا گیا کہ رہنا ہے تو پھر نبیوں کی سنگت میں رہنا، آقا علیہ السلام کے قدموں میں رہنا ہے تو سچائی پر رہنا۔ قرآن نے یہ کہا کہ صرف سچ ہی نہیں بولنا، بلکہ فرمایا کہ سچائی کا ساتھ بھی دینا ہے، کونوا مع صادقین، اور پھر جہاں جان دینی پڑ جائے وہاں جان دینے کے لیے بھی آمادہ رہنا، اور پھر ہمیشہ نیک لوگوں کی سنگت میں رہنا جو دنیا اور آخرت دونوں کے خیر خواہ۔ ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں مٹیریلسٹ بنا دیں، مادیت پسند بنا دیں، ایسا نہ ہو دنیا میں تو تمہیں فائدہ دیں، دنیا میں تو آپ کے کام آئیں، مگر آخرت کا پہلو جب دیکھیں تو وہاں خود بھی خالی ہوں اور آپ کو بھی خالی رہنے دیں۔ یہ کوئی دوستی تو نہ ہو، پھر کوئی سنگت تو نہ ہو۔ نیک اور صالح بندہ وہ ہوتا ہے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہو، اس کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو دنیا سے کاٹ کر غاروں کے اندر بھیج دیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل امتحان تو یہی ہے کہ دنیا کے اندر رہنا، اور وہاں جب دنیا کھینچ رہی ہو اپنی طرف، اس کی کشش کھینچ رہی ہو، اس مرحلے پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ جب برائیاں کھینچ رہی ہوں، شراب کھینچ رہی ہو، جب زنا کھینچ رہا ہو، جب چوری کے مواقع موجود ہوں، فراڈ کے مواقع موجود ہوں، کرپشن کے مواقع موجود ہوں، اس وقت اپنے آپ کو نہ صرف اس سے روکنا بلکہ باقیوں کو بھی روکنا، تاکہ معاشرے کی تطہیر ہو، انسانیت کی خدمت ہو۔ یہ اس کا موٹو ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ فرما کر کے کہ ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں کہ جو گمراہ ہو گئے، یعنی جن سے راستہ ہی گم گیا، حق کا راستہ، سچ کا راستہ، دین کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، جن سے گم ہو گیا، ان کے راستے سے بھی ہمیں بچائے رکھے۔ اور پھر اینڈ پر آمین۔ آمین کے معنی ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما لے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اے اللہ تو ایسے ہی کر دے، جیسے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے ویسا ہی فرما دے، گویا قبول فرما لے۔ حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور یہ بندہ پیچھے سے آمین کہتا ہے، اگر اس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل جائے، فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور فرشتوں نے بھی آمین کہنا ہوتا ہے اور یہ بندہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیں سے کیسے دھیما لہجہ ہوگا، کیسے سکون آرام کے ساتھ یہ مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا مولا قبول فرما لے، اور ادھر سے ملائکہ بھی کہہ رہے ہوں گے مولا قبول فرما لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ اسے جاری کریں گے، لیکن اب چونکہ آگے شب معراج رجب المرجب کا مہینہ آ رہا ہے تو کچھ وقت کے لیے ہم اسے منقطع کریں گے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔
پھر جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کے دیگر معنی اور مفاہیم پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔